ليسال صفته عبد محدود ولا نعبد موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر رياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد الصلاة والسلام على وليه ووصيه ووزيره وحميده وصاحب إكرته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شانه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين وعلى بيتهم الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر وأولئك هو يبور صلوات اللہ کی بغیر کسی تمہید کی ارشاد رب العزت ہو رہا ہے من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا. اس کائنات میں جو شخص عزت کا طلبگار ہے وہ یہ جان لے کہ تمام عزتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہے. کل اس ذہن میں میں نے آپ حضرات کی خدمت سے کہ جو ہے حدیث قدسی بیان کی کہ آپ اس کو مکمل کر کے میں جلدی سے کچھ ہمارے پاس جو ہے پیغامات آئے ہیں جو کوئی فرمائشیں تو میں ان کا بھی جو ہے مکمل کرتا چلوں تاکہ جو ہے درمیان میں جو ہے وقت 2-3 دن کا رہ گیا اس درمیان میں ساری گفتگو کو سمیٹنا بھی ہے. ارشاد رب العزت ہے جو بھی عزت کا طلبگار ہے وہ یہ جان لے کہ تمام عزتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. تو کل حدیث قدسی میں نے عرض کی تھی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عزت کو میں نے اپنی فرمانبرداری میں رکھا ہے. لوگ بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کرتے ہیں تو لوگوں کو عزت کہاں سے میسر ہو جائے. دوسری چیز اللہ نے کہا علم و حکمت کو میں نے بھوک میں رکھا ہے. توجہ کیجیے گا, علم و حکمت کو میں نے بھوک میں رکھا ہے. لوگ شہری میں تلاش کرتے ہیں, لوگوں کو علم و حکمت کہاں سے میسر ہو جائے. العلم فی الجوع. ہمارے استاد ایک جملہ کہتے ہیں جس دن سے علماء کے پیٹ بھرنا شروع ہو گئے نا اس دن سے ہمارے درمیان سے علم اٹھ گیا. علم جو ہے العلم فی الجوع من طلب العلا سحر اللہ علی, جو بلندیاں چاہتا ہے راتوں کو جاگتا ہے. السعی منی و اتمام من اللہ, کوشش ہماری طرف سے ہو پائے تکمیل تک اللہ نے پہنچانا ہے. بعض مرتبہ دیکھیں ہم بڑی جملہ جو ہے مختصر جملہ, بعض افراد بڑی آسانی سے جملہ کر دیتے ہیں کہ کیا کروں میری قسمت میں یہ ہے. ایک آدمی کام نہ کرنا چاہے اور کہہ دیتا ہے میری قسمت. اللہ نے کسی کی قسمت کو برا نہیں بنایا, یاد رکھیے گا. انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے, خود بگاڑتا ہے. ایک آدمی کام ہی نہ کرنا چاہے اس کے بعد کہا کہ میری قسمت ہی میں نہیں ہے. نہیں, اللہ نے کہا السعی منی, کوشش تمہاری ہونی چاہیے پائے تکمیل تک میرا کام ہے پہنچانا. آپ جو ہے کھیت کو صحیح طریقے سے جو ہے صحیح طریقے سے بنا کے جب گندم اچھا دانا ڈالیں گے تو ڈالنا ہمارا کام ہے, اگانا اللہ کا کام ہے. آپ گندم میں دانے اچھا نہ ڈالیں کھیت میں اور اس کے بعد کہیں کیا کرو میری قسمت بھی یہ لکھا ہوا تھا, دانا دانے نہیں ہوگا. یعنی اللہ نے کہا صحیح منی و اتمام من اللہ, کوشش ہماری طرف سے پائے تکمیل تک اللہ نے پہنچانا. اللہ نے کہا جو ہے علم و حکمت کو میں نے بھوک میں رکھا ہے. لوگ شہری میں تلاش کرتے ہیں لوگوں کو علم و حکمت کہاں سے میسر ہو جائے. تیسری چیز اللہ نے معلوم کیا کہا, یہ بہت بڑی صفت ہے. ارشاد فرمایا اللہ نے تونگری کو میں نے قناعت میں رکھا ہے. تونگری کو میں نے قناعت میں رکھا ہے. لوگ دولت میں تلاش کرتے ہیں تو لوگوں کو تونگری کہاں سے میسر ہو جائے. کہ امام کے پاس ایک شخص آیا, نے کہا مولا بہت غریب تنگ دست ہوں, بہت غریب ہوں. تو غریب یعنی ہمارا اردو والا, عربی والا نہیں. عربی میں تو پردیسی کو کہتے ہیں, مسافر کو. اب مولا بہت غریب ہوں. ارشاد فرمایا میرا چاہنے والا مولا آپ کو دل سے چاہتا ہوں. اب ایسا کر میری محبت نکال لے, اتنے دینار لے لے. کہا مولا آپ کی محبت کو نکالیے 70,000 مرتبہ مارا جاؤں, 70,000 مرتبہ بلایا جاؤں. کہا جب تیرے پاس ہم آل محمد کی ولایت سے اس کی قیمت ہے, ضرورت نہیں ہے تیرے پاس.
وہ تو پھر تنگدستی ہے، لیکن آل محمد کو چاہنے والا تنگدست تو ہو سکتا ہے لیکن اس سے بڑا امیر کوئی نہیں۔ لیکن محبت اہل بیت جو ہے نا، یہ محبت اہل بیت ہر دل میں ہر ظرف میں سماتی بھی وہی ہے۔ شفیع امام نے اسی لیے کہا کہ جس وقت ہمارے محمد کی محبت کی خلقی اپنے دلوں میں پایا کرو تو اپنی ماں کو دعائیں دیا کرو۔ جو ہے آج دنیا میں آپ توجہ کیجیے، آپ اگر جتنے بھی حضرات آل محمد کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، ان کو اگر آپ ان کا جو ہے شجرہ کھولنا شروع کریں نا، ان کا شجرہ کھولے نا، تو ان کے باپوں کی بردیتیں خالی ہیں۔ آل محمد کی مخالفت وہ کر ہی نہیں سکتا ہے جو طیب الولادہ ہوگا، جو نجس الولادہ ہوگا اس کو آل محمد کی مخالفت کرے گا۔ تو کہا کہ میں نے جو ہے دولت کو جو رکھا ہے وہ قناعت میں رکھا ہے، تبندری کو میں نے قناعت میں رکھا ہے۔ جلدی سے جو ہے چھوٹا سا شیخ سعدی علیہ رحمہ فارسی کی بہت اچھے شاعر بھی اور اتنے شاعر کہ ان کی جو ہے اب بزرگ حضرات جانتے ہیں، بچے تو ان کے کتابوں کے نام بھی نہیں جانتے۔ ان کی گلستان سعدی، بوستان سعدی پہلے پڑھائی جاتی تھی نا، کلاسوں میں شامل بھی دیکھیں مسکرا رہے ہیں، پڑھائی جاتی ہے۔ ان کی ایک کتاب گلستان سعدی جو ہے اس میں حکایات ہیں بہت سی۔ ان میں ایک حکایت یہ ہے کہ تیمور جو ہے وہ بادشاہ تھا، لیکن تمنگری کو میں نے قناعت میں رکھا ہے۔ جتنا بڑا قانع انسان ہے اتنا ہی بڑا تمنگر ہے۔ اور آل محمد کے جتنے بھی چاہنے والے آپ کو ملیں گے نا، سلمان ہو، مقداد ہو، ابو ذر ہو، حذیفہ ینامی ہو، کرما بن عطی ہو، سلیمان بن سعد خدا، ان کو سب کو دیکھیں، انہوں نے قناعت پہ زندگی گزاری ہے، دولت پہ نہیں گزاری۔ ان کے بعد مال دنیا جو ہے وہ بہت زیادہ اکٹھا نہیں ہوا تھا، بہت جو ہے اس میں جو ہے تمنگری کے ساتھ گزارتے تھے۔ تو اس نے جو ہے تیمور بادشاہ تھا، اس نے اپنے دربار میں ورنہ تو چڑھنے کی طرف تیمور نے اپنے دربار میں ایک محفل موسیقی جو ہے گانے بجانے کی محفل جو ہے وہ سجائی اپنے دربار میں۔ جب اس کے دربار میں محفل میں گانے والے شہر کے جتنے بڑے بڑے گانے والے تھے سب کو بلایا۔ ایک بیچارہ محلے گلیوں میں نابینا تھا، وہ مانگتا تھا اور گا گا کے لوگوں سے اپنا روزی معاشرہ۔ اس کو پتا چلا کہ بادشاہ کے دربار میں محفل موسیقی ہے، تو وہ بھی دربار کے دروازے پہ گیا، درباریوں سے اس نے اجازت لی اور اندر داخل ہو گیا۔ محفل میں جا کے ناظم محفل سے کہا کہ مجھے بھی کچھ گا لینے دو۔ گانے کی اس کو اجازت مل گئی۔ جب وہ گانے کے لیے کھڑا ہوا، اس نے جب گایا تو تیمور اس کی بات کو سنا، لیکن تیمور اس کا نام تھا اور لنگ اس کا تخلص تھا۔ لنگ فارسی میں کہتے ہیں لنگڑے کو، لنگڑے کو، تو تیمور لنگ اس وجہ سے اپنے آپ کو یہ کہتا تھا، لنگڑا تھا تو لنگ کہتا تھا۔ تو اب جو ہے اس نے جب نابینا میں گایا تو اس کو بہت پسند آیا۔ جب بہت زیادہ پسند آیا اس کے بعد جو ہے اس نے اپنے وزیر کو بلا کے کہا جتنے گانے والے اچھے ان کے نام لکھو، ان کو میں نے محفل کے بعد انعام دینا۔ لیکن یہ نابینا جو گانے والا تھا اس کا بھی نام لکھ لو، اس کا نام بھی انعام لینے والوں میں لکھا گیا۔ اب تیمور جب انعام دینے لگا ایک ایک جو ہے شاعر کو اور گانے والے کو انعام دے رہا تھا، جب اس نابینا کا نمبر آیا، جب وہ انعام لینے کے لیے آگے بڑھا تو تیمور نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا، تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نابینا نے کہا کہ میرا نام ہے دولت۔ نابینا نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ نابینا نے کہا میرا نام ہے دولت۔ تو تیمور کہتا ہے کہ دولت اندھی بھی ہوتی ہے؟ اب نابینا کا جواب سنیے گا۔ انہوں نے کہا کہ دولت اندھی بھی ہوتی ہے؟ تو نابینا کہتا تیمور اگر اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کے پاس تھوڑی آتی، اگر یہ دولت اندھی نہ ہوتی تو تجھ جیسے لنگڑے کے پاس تھوڑی آتی۔ یعنی دو معنی لفظ استعمال کر دیا۔ تو بتایا تمنگری کو میں نے قناعت میں رکھا ہے، جتنا بڑا قانع انسان ہے اتنا بڑا تمنگر ہے۔ تو تیسری چیز جو ہے کہا تمنگری، علم و حکمت کو میں نے جو ہے بھوک میں رکھا، عزت کو میں نے اپنی فرمانبرداری میں رکھا، تمنگری کو میں نے قناعت میں رکھا۔ چوتھی چیز کا راحت و آرام کو میں نے بہشت میں رکھا ہے۔ لوگ دنیا میں تلاش کرتے ہیں تو لوگوں کو راحت و آرام کہاں سے میسر ہو جائے؟ توجہ کیجیے گا، راحت و آرام کو بہشت میں، یہ دنیا راحت کی جگہ نہیں ہے۔ یہ دنیا اگر راحت کی جگہ ہوتی تو علی اس کو 3 طلاقیں ہو دیتے۔ 3 طلاقوں کا مطلب یہ ہے کہ جب 3 طلاقیں ہو جائیں تو رجوع ممکن نہیں ہے۔ اور جس عورت کو باپ طلاق دے دے بیٹا بھی اس کی طرف رجوع نہیں کر سکتا ہے، باپ طلاق دے دے تو بیٹا رجوع نہیں کر سکتا۔ علی نے 3 طلاقیں دی اور علی کے بعد بھی کسی بیٹے نے اس دنیا کو کبھی منہ نہیں لگایا۔ علی کے کسی بیٹے نے دنیا کو منہ نہیں لگایا، کیوں؟ یہ دنیا اس قابل ہے ہی نہیں، اور یہی وجہ دنیا
हम से कहती है, बाद मरतबा इतराज करते हैं कि मैं किसी पे, लोग कहते हैं कि अली का खिलाफत अगर अली का हक था तो अली को लेने के लिए तलवार निकालनी चाहिए थी, लेकिन अली इस खिलाफत के मोहताज नहीं थे। अगर अली मोहताज होते, जैसे सब लेने के लिए सकीफे में चले गए थे ना, तो अली भी चले जाते और अली की तलवार के आगे में रुकता भी कोई नहीं। अली दुनिया के मोहताज नहीं थे, दुनिया अली की मोहताज थी। लेकिन खिलाफत जब ठोकरें खाती अली नहीं गए खिलाफ, उम्मत के पास नहीं गए, मैं किसी उम्मत के फर्ज से कहा कि मैं इस खिलाफत का मोहताज हूं, मुझे चाहिए खिलाफत, नहीं। क्योंकि अली जो खुद अमीरुल मोमिनीन हो और यानी मौलाए कायनात, ये भी जो है मौलाए कायनात, लेकिन ये भी लफ्ज जो है बहुत छोटा है। अली को तो मौलाए कायनात कहते हैं ना, शायद ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा जो है, या धूमी का है मेरा ख्याल, जो है वो कहते हैं कि अली को मैं कैसे मौलाए कायनात कहूँ, अली को मैं कैसे मौलाए कायनात कहूँ, बड़ा है नाम अली, कायनात छोटी है। अली दुनिया ने का मोहताज नहीं थे, अगर मोहताज ना होते तो अली चले जाते, अली को चाहिए होती चले, अली नहीं गए। खिलाफत ठोकरें खाती हुई अली के दरवाजे पे आई थी, उम्मत आई थी 25 साल के बाद, आगे कहने लगे या अली हम आपके बगैर जब आगे नहीं चल सकते, हम जो है आपकी जरूरत है। आपने इरशाद फरमाया ठीक है तुम आए हो मेरे दरवाजे पर, लेकिन मेरी कुछ शराइत है, उस शराइत के तहत मैं खिलाफत को कबूल करूंगा। यानी शर्त क्या था? पहली शर्त यह है उम्मत को किताब खुदा और सुन्नत रसूल के ऊपर अमल करना होगा। किताब खुदा सुन्नत रसूल के ऊपर, अब मजमे से कोई सहाबी खड़ा होकर कहता है या अली इससे पहले तो हम किताब खुदा सुन्नत रसूल पे अमल कर रहे हैं पिछले अखबार में, आप ये जुमला क्यों कह रहे हैं? अली का ये जुमला कहना और किसी का न बोलना, इसका मतलब ये था कि किताब खुदा सुन्नत रसूल पे अमल नहीं हो रहा था। फिर किताब खुदा सुन्नत रसूल पे अमल होगा। फिर उसके बाद शादमाते मैं अली अपने से पहले वालों की सीरत का ताबे नहीं होगा कि मुझे कोई मजबूर करे कि मैं अपने से पिछले वालों की सीरत पे अमल करूंगा। उम्मत को अली ने अपने शराइत बनवाए थे, अली ने किसी की शर्त नहीं मानी थी, क्योंकि अली मोहताज दुनिया के नहीं थे, खिलाफत अली की मोहताज थी और खिलाफत अली के बगैर चल भी नहीं सकती थी। क्यों? इसलिए कि अली ये जानते थे इस कायनात में जो है जिस तरीके से अली इब्न अबी तालिब हुकूमत कर सकते कायनात में कोई, तो मैंने राहत आराम को बहिश्त में रखा है। लोग इस दुनिया में तलाश करते हैं तो दुनिया में राहत की जगह है ही नहीं, इस दुनिया में किसी के साथ कभी वफा की ही नहीं है, तो हमारे और आपके साथ क्या वफा करेगी? मौला फरमाते दुनिया की जितनी तब्लीग मौला मेरे मौला ने की है, इरशाद फरमाते अब दुनिया तुझी फतुन, ये दुनिया एक मुर्दार के मानंद है और ऐसा मुर्दार जिससे ताफुन उठना हो, जिसके पास कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये दुनिया जो है, मैं इस दुनिया को मुंह लगाने वाला नहीं हूँ। इरशाद फरमाते ये दुनिया कैसी है? कहा देखो ये चांदनी रात में जैसे कोई सांप अगर चलता चला जा रहा हो ना, देखने वाला उसकी चमक और धमक को देख के बहुत खुश होता, चमक रहा होता है सांप, लेकिन जब जाके उसको हाथ लगाता है उसको ये नहीं पता होता कि इसके अंदर जहर कातिल भरा हुआ है, और जब सांप को पकड़ता तो जहर जो घटता तो साथ माते ये दुनिया भी इसी तरीके से घसती चली जाती है, और घसने के बाद जो है फिर इंसान को किसी मंजिल पर नहीं पहुंचने होती, तो राहत और आराम को मैंने बहिष्ठ में रखा है। फिर साथ फरमाते मैंने जो है अपनी रजा को तवज्जो दीजिएगा, का पांचवी चीज मैंने अपनी रजा को मुखालिफत नफ्स में रखा है। लोग मेरी रजा को मुवाफिकत नफ्स में तलाश करते हैं, अल्लाह की रजा जो है वो मुवाफिकत नफ्स में नहीं, मुखालिफत नफ्स में। अब्दुल्ला कहते हैं जल्दी से आगे बढ़ जाऊं, आपने कभी सोचा कि देखिए दो ही नफ्स हैं जिनका खरीदार खुद खुदा बना है, तो अल्लाह ने खरीदे हैं दो नफ्स। कितने नफ्स वो पाक हैं? एक शबे हिजरत अली का नफ्स है, नफ्स से जो अल्लाह ने खरीदा, और काबा में नन्नास मन यशरी नफ्सहुद्दगा मर्दातिल्लाह, मर्दात इलाही के मुकाबले में जो अपने नफ्स को बेच दें वो अली इब्न अबी तालिब है। अली ने नफ्स बेचा, अली ने नफ्स बेचा और बेच के अल्लाह की मर्जी के मालिक बन गए।
باپ مرضات الہی کا مالک بن گیا، اور بیٹے کو کیا کہا؟ نفس مطمئنہ. امام حسین کو کہا نفس مطمئنہ، اور اس کے بعد نفس مطمئنہ کے بعد اے نفس مطمئنہ ارجعی، میری طرف پلٹا، راضیۃ مرضیہ. اب دیکھیں آگے دو نفس آ گئے. پہلے کہا نفس مطمئن، امام حسین کو نفس مطمئن کہا، اس کے بعد کیا؟ راضیۃ مرضیہ، حسین میں تم سے راضی ہوں، اور اب ہمیں تمہاری رضا چاہیے. دیکھیں دونوں میں بڑا فرق ہے. آج کل بڑا مانے بل بھی پاس کیا گیا، اعتراض نہیں کر رہا، بل پاس کیا گیا کہ کس کو رضی اللہ کہنا، کس کو علیہ السلام کہنا. یہ بحث چل رہی تھی نا، اور یہ بحث چل رہی تھی کہ رضی اللہ. دیکھیں رضی اللہ کا مطلب کیا؟ رض اللہ، رضیہ فعل، اللہ اسم، ان ہو یعنی اس سے. یہ دعا کرتا ہے گنہگار کے لیے. آپ میرے لیے دعا کریں کہ مناظر صاحب رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے. اللہ کی مرضی ہے، قبول کرو یا نہ قبول کرو. یہ ہماری اور آپ کی دعا ہے نا. اللہ کی مرضی ہے کہ کیسے، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ کسی کے لیے اگر آپ یہ دعا کر رہے ہیں اس سے پہلے علی و زہرا کا راضی ہونا ضروری ہے. اور حسین کے لیے اللہ رضی اللہ نہیں کہہ رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ راضیۃ مرضیہ، حسین میں راضی ہوں. آپ اس کے لیے کہنا اللہ راضی ہو جائے، وہاں راضی ہونے کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہاں اللہ کو سبق دے رہا ہے کہ میں تو راضی ہوں، ہمیں تمہاری رضا چاہیے. اللہ جو ہے رضا کا سند دے رہا ہے. ان کے لیے رضی اللہ نہیں ہے، وہ تو علیہ السلام ہے. اللہ نے سند دی ہے. رضی اللہ ان کے لیے تو گنہگار ہیں اور جنہوں نے گناہ کیے ہیں ان کے لیے دعا کر رہا ہے اللہ قبول کرے یا نہ قبول کرے. لیکن اللہ نے ملا کے بتا دیا دیکھو اس کائنات میں اس ہوئے زمین پر علی کو مرضات الہی کے مالک علی ہیں. اب کسی کے لیے اگر رضی اللہ کہنا، اللہ کو راضی کرنا اس کے لیے، تو اس سے پہلے علی کو راضی کرنا ضروری ہے، فاطمہ کو راضی کرنا ضروری ہے. اس سے طریقتاً راضی ہوں گے اسی سے اللہ راضی ہوگا. جس سے فاطمہ راضی ہوں گے اس سے اللہ، اور جس پر فاطمہ غضبناک ہو جائیں. میں نہیں کہا کہ پیغمبر کی حدیث ہے فاطمہ تو غضب منی، فاطمہ میرا جز ہے، من عزاہا، جو فاطمہ، پیغمبر نے قید نہیں لگائی، جو بھی اذیت پہنچائے فقط عزانی، اور جو مجھے اذیت پہنچائے گا فقط عزا اللہ، تو اللہ کو اذیت پہنچائے گا. اور قرآن نے کہا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں لعنہم اللہ، اب جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے ان کے اوپر لعنت ہے اور ہوتی رہے گی. ہم کریں یا نہ کریں، اس پر اللہ لعنت کرتے تو وہ جو ہے دنیا میں کبھی بھی وہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو علی کا نفس جو ہے 5 چیزیں، علم و حکمت ہے. عزت کو میں نے اپنی فرما برداری میں رکھا، لوگ بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کرتے ہیں. علم و حکمت کو میں نے بھوک میں رکھا، لوگ شہری میں تلاش کرتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے راحت و آرام کو بہشت میں رکھا، لوگ جو ہے دنیا میں تلاش کرتے ہیں. میں نے جو ہے توانگری کو قناعت میں رکھا ہے، لوگ جو ہے دولت میں تلاش کرتے ہیں. میں نے اپنی رضا کو مخالفت نفس میں رکھا. کائنات میں کوئی لے کے تو آئے آل محمد کے جیسے، دشمنی کے بنا پہ جو مرضی ہو کہتے ہیں. دیکھیں عزت جو ہے اللہ نے کہا جناب مولا کائنات کے صحابی ہیں. آج کو تھوڑا سا اثار کا ذکر ہو جائے. ان اصحاب نے جو ہے آل محمد علیہ السلام کے در سے عزت تھا. جناب کرما بن عدی، جناب خضر بن عدی، سلیمان بن سرد خدائی، ابراہیم بن مالک اشتر، خود مالک اشتر. ان کو مولا کیا تھا؟ مالک کو کہتے تھا مالک میرا دست بازو ہے، دست بازو کہتے تھے مولا مالک اشتر کو. اور مالک اشتر کے لیے دعا کرتے تھے. روز دیکھیں مالک اشتر جو ہے میدان جنگ صفین میں مولا کائنات کے ساتھ جنگ کر رہے تھے نا، تو جنگ کرتے ہوئے ایک مرتبہ اپنے پیچھے جو دیکھا تو پشتے لگے ہوئے تھے. مولا کائنات کی طرف دیکھا تو چند قتل ہوئے پڑے ہوئے. مالک کے ذہن میں خیال آیا آج غلام کی تلوار آقا سے تیز چل رہی ہے، آج میری تلوار میں زیادہ قتل کر رہا ہوں. تو اسے مالک نے جیسے یہ سوچا نا، آواز آئی مالک ذہن سے خیال نکال دے. ادھر مالک نے تصور کیا، میرا بناتے مالک ذہن سے خیال نکال
تو تیز ضرور رہی ہے لیکن تیری تلوار چلنے میں اور میری تلوار چلنے میں بڑا فرق ہے. کہنا وہ کیا کہ تیری تلوار کے سامنے جو آ رہا ہے تو اسے قتل کرتا چلا جا رہا ہے, میری تلوار 70 نسلوں کو دیکھ کے چل رہی ہے. علی کی تلوار میں 2 دھاریں تھی, یاد رکھیے ذوالفقار میں, اسی لیے اس کو کہا تھا ذوالفقار. ذو لفظ جو ہے 2 معنی ہے. ذوالفقار یعنی اس کے درمیان میں جو ہے آخر میں جا کے مرکز بنا ہوتا ہے نا, اس مرکز کو جو ہے کہتے ہیں اس میں 2 دھاریں تھی ذوالفقار. ایک علم کی دھار اور ایک کاٹ کی دھار تھی. علم کی دھار تھی کہ نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے, یعنی تلوار اگر دست معصوم میں ہو تو نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے. اور کاٹ کی دھار یہ تھی کہ جو بھی آتا تھا اسے برابر سے تقسیم کرتی تھی. یہ جو ہے مرہ بن قیس بہت بڑا بہادر تھا. مرہ بن قیس جو ہے مولا کائنات کے شہادت کے بعد, یہ واقعہ کربلا یعنی امام مولا علی کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے. مرہ بن قیس جو ہے عرب کا بہت بڑا بہادر تھا اور اپنی شجاعت کے اوپر اس کا ناز تھا. ایک روز جو ہے مولا کائنات کے حرم میں آیا, زری کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگا, یا علی آپ کی شجاعت کے بڑے چرچے سنے, اگر میں بھی آپ کے زمانے میں ہوتا تو میں بھی آپ کے ساتھ 2 ہاتھ کر کے دیکھتا کہ آپ کی تلوار کیسے چلتی ہے. ابھی یہ توہین آمیز جملے کہہ رہا تھا تو علماء کہتے ہیں ذوالفقار اندر سے برابر ہوئی اور مرہ کے سر کے اوپر پڑتی ہوئی برابر سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. جیسے تقسیم کیا نا مرہ کو, اب پورے نجف میں جو ہے ایک مرتبہ شور مچ گیا, مرہ کو کسی نے قتل کر دیا اور وہ بھی حرم میں جناب امیر المومنین میں لوگ آئے دیکھنا جو مرہ مارا گیا, مرہ مارا گیا. یہ جو ہے شور مچا ہوا تھا. علماء نجف جمع ہوئے اور علماء نجف میں جمع ہو کے جب مرہ کے قتل کے دونوں حصے یعنی جسم کے دونوں حصے دیکھے نا, اور دیکھنے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کس نے قتل کیا مرہ کو. علماء نے کہا بڑا آسان سا فارمولہ ہے. کہا وہ کیا, مرہ کے دونوں حصے جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہوا ہے نا, دونوں حصے ترازو میں رکھ کے دیکھ لو, اگر ایک ذرہ برابر بھی دونوں حصوں میں فرق نہ ملے تو ذوالفقار کے علاوہ کسی نے اسے قتل نہیں کیا ہے. اور جو دونوں حصے ترازو میں رکھے گئے تو ایک ذرہ برابر فرق نہیں تھا. تو آپ کس نے قتل کیا؟ علماء سے پوچھا گیا آپ نے یہ کیسے کہا تھا؟ علی کے ہاتھ میں عدالت تھی اور ذوالفقار میں علم کی دھار تھی, اس کو تقسیم کرتی تھی برابر سے تقسیم کرتی تھی. علم کی دھار بھی ہے اور کاٹ کی دھار بھی ہے. تو جہاں مالک اشتر جیسا جناب ابراہیم بن مالک اشتر, واقع کربلا کے بعد انتقام خون حسین میں جناب ابراہیم بن مالک اشتر اور سلیمان بن سعد خدائی کا بہت زیادہ کارنامہ. مختار کے لیے زمینہ جو حملہ کیا تھا, انہی 2 افراد میں ابراہیم بن مالک اشتر جناب مالک اشتر کے بیٹے تھے. اسی طریقے سے جناب حجر بن عدی, یہ وہ مولا کے صحابی تھے کہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی, کسی وقت موت سے نہیں کرتے. کرما بن عدی مولا کائنات کا وہ صحابی ہے جو بڑا فصیح و بلیغ صحابی تھا. ایسا صحابی کی جس کے بارے میں جو ہے فصاحت و بلاغت ناز کرتی تھی کرما بن عدی کے اوپر. اور جب بھی مولا کہیں اپنا نامہ اپنا خط بھیجتے تھے نا تو کرما بن عدی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجتے تھے. کرما بن عدی کو شام کے حاکم کے دربار میں بھیجا جنگ صفین سے پہلے. کرما جاؤ اور جانے کے بعد اس کو جا کے سمجھاؤ کہ وہ خونریزی سے مسلمانوں کی باز آ جائے, یہ کام نہ کرے. کرما جب خط لے کے گئے تو اس نے دیکھا کہ علی کا قاصد آیا ہے نا, تو اپنے درباریوں سے کہا دیکھو اس کا جو ہے ہم نے مذاق اڑانا ہے علی کے دیوانے کا. یہ کرما مولا کا علی کا چاہنے والا اور ان کا صاحب اس کا مذاق اڑانا. کرما جب دربار میں پہنچے اس کے درباریوں نے جب مذاق اڑانا چاہا تو کرما نے وہ فصیح و بلیغ خطبہ دیا شام کے دربار میں. ایک مطلب پورے دربار میں سناٹا چھا گیا. کرما کہتے ہیں یہ کہتا ہے شام کا حاکم کس لیے آئے ہو؟ میں اپنے مولا کا خط لے کے آیا تھا, خط مجھے دے دو. خط پڑھا, مولا نے نصیحتیں کی تھی بعد آ جائے, یہ خونریزی برپانا کر. لیکن اس کے بعد یہ کہتا ہے کرما جا کے اپنے علی سے کہہ دینا. دیکھیں کیسے پھر مولا کے صاحب نے جاؤ علی سے کہہ دینا کہ دیکھو ہمارے مخاطبے میں نہ آئے, ہم جو جنگ صفین کے لیے ہم نے بڑی فوج جمع کی ہے. کتنی فوج ہے تیرے پاس؟ ایسے ہے جیسے آسمان پہ بکھرے ہوئے ستارے.
اتنی فوج ہے. شام کا حاکم کہتا اتنی فوج ہے جیسے آسمان پہ بکھرے ہوئے ستارے ہیں. اور میرے پاس فوج ایسے جیسے رائی کے دانے زمین پہ پھینک دیے جائے نا, ان کو چنا نہیں جا سکتا, ممکن نہیں ہے. ستاروں کو گنا نہیں جا سکتا, رائی کے دانوں کو چنا نہیں جا سکتا. علی سے کہنا میرے مقابلے میں نہ آئے. پھر اماں کہتے ہیں اس کا جواب میرے مولا سے منگوا رہا ہے. ہاں اپنے مولا سے جواب, اس کے جواب میرے مولا نہیں, میں خود تجھے تیرے دربار میں لے کے جاؤں گا. میرے مولا نے مجھے زبان عطا کی ہے, اور یہ زبان جو عطا کی ہے علی کے فضائل کے لیے عطا کی ہے, علی کی برائیوں کے لیے نہیں. ایک مرتبہ پھر اماں کہتے تو نے یہی تو کہا کہ میرے پاس فوج ایسے ہے جیسے آسمان پہ بکھرے ہوئے ستارے. تو سن میرا مولا بھی وہ آفتاب درخشاں ہے, جب سورج نکلتا ہے تو ستارے غروب ہو جاتے ہیں. تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس فوج ایسے ہے جیسے رائی کے دانوں کو زمین کو پھینک دیا جائے تو انہیں چنا نہیں جا سکتا. تو سن میرے مولا نے بھی ایک مرغ پالا ہوا ہے جس کا نام ہے مالک اشتر. میدان جنگ میں چھوڑ دے گا تو ایک ایک رائی کے دانے کو چن دے گا. رائی کے دانے بھی تیرے چننے کے لیے میرے مولا نے مرغ پالا ہے. خاموش ہو گیا. جناب کرما بن عدی ہے نصیحت کر کے واپس آ گئے. بعد آ جا, جانتا نہیں ہے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں. علی کی محبت میں ہم لوگ ڈرتے نہیں ہیں. موت ہمارے لیے کا موت ہمارے لیے پروانہ لے کے آتی ہے اور جنت کی بشارت لے کے آتی ہے. تو بتایا کرما بن عدی نے جناب حجر بن عدی قتل کیوں کیے گئے؟ اسی بنیاد پر کہ علی کا چاہنے والا. فضائل علی بیان کرتا جناب جو ہے دیکھیں اللہ اکبر. جناب ابو ذر غفاری اس کے لیے پیغمبر ہیں. ابھی نصاب کا ذکر کرتے ہوئے لوگ جو ہے وہ موت پڑتی اس کے لیے پیغمبر یہ فرما گئے ہوں کہ زمین پہ یہ فرش کے اوپر اور آسمان کی چھت کے نیچے ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں. سچا کیوں نہیں؟ اتنا سچے صحابی کے ساتھ کیا ظلم کیے گئے. شام میں نہیں رہنے دیا گیا. شام میں شام سے نکالا گیا جناب ابو ذر. اور کس بات پہ نکالا گیا؟ لوگوں کو جمع کرتے تو جمع کر کے کہتے تھے لوگوں آؤ سنو, میں نے پیغمبر سے جو حدیثیں سنی علی کے بارے میں وہ حدیثیں میں سنا تھا. لوگوں کو جمع شام کے آخر میں دیکھا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ عوام میں جو ہے اختلاف پیدا ہو جائے, تو انہوں نے فوراً جو ہے کہا ابو ذر کو شام سے نکال دیا جائے. شام سے نکال دیے گئے, مدینے آ گئے اور مدینے میں بھی وہی کیا گیا. جب لوگوں کو جمع کر کے کہتے تھے آؤ علی کے فضائل سناؤ, تو مدینے کی حکومت کو بھی یہ بات ناگوار گزری, مدینے سے نکال دیا گیا ابو ذر کو اس بات پر کہ علی کے فضائل بیان کرتا ہے. دنیا کو اصل میں مشکل اور پریشانی جو ہے وہ علی کے فضائل سے ہے. علی کے فضائل نہ بیان کرو. اچھا دیکھیں ہم سے کہا جاتا ہے علی کے فضائل, ہم جو ہے علی کے جو فضائل بیان کرتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آتا ہے علی کے جتنے میں مقابل ہے نا وہ صفر ہوتے چلے جاتے. ہم سے کہا جاتا ہے اب دیکھ ہم سے کوئی کہتا آپ ہم کسی کو برا کہتے نہیں. ہم اگر آدم کے فضائل بیان کریں, آدم کے اگر فضائل بیان کریں تو ابلیس تو ویسے ہی آدم کے مقابلے میں ابلیس ہی آیا تھا نا. آدم کے جو فضائل بیان کریں گے تو ابلیس کو تکلیف ہوگی. یہ آدم کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. اچھا نوح کے فضائل بیان کریں, جب نوح کے فضائل بیان کریں گے تو نوح کے بیٹے کے جو ماننے والے ہیں ان کو جو ہے تکلیف ہوگی یا نہیں؟ ایسے ہی ہے نا. موسیٰ کے فضائل بیان کریں تو فرعونی جو ہیں پریشان نہیں صلوات پڑھنے. موسیٰ کے فضائل جب بیان ہوں گے تو نمرود اور فرعونی جو ہے پریشان ہو جائیں گے نا کہ تو موسیٰ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جب جناب ابراہیم کے فضائل بیان ہوں گے تو نمرود والے جو ہے پریشان ہوں گے. ہم تو جو ہے ہمارا کام ہے علی کے فضائل بیان کرنا. ہم کسی کی کوئی توہین کے بارے میں نہیں کہتے, ہم تو سوچتے بھی نہیں. اب اگر کسی کی موسیٰ کے فضائل بیان کرنے میں فرعون اور فرعونیوں کی آدم کے فضائل بیان کرنے میں ابلیس کے دیکھیں ابلیس بھی جو ہے نا یہ ابلیس کہاں ہمارا ابلیس کہتے
اس کو عام طور پر ہمارے یہاں مشہور ہے شیطان. شیطان جو ہے ہمارے یہاں شیطان کہا جاتا ہے. شیطان جو ہے نام نہیں ہے. شیطان نام نہیں ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں یہ شیطان نام ہے. شیطان صفت ہے. شیطان صفت ہے. شیطان کہا جاتا ہے صفت کو. صفت کا مطلب جیسے چور. چور نام تھوڑی ہے کسی کا. جو بھی چوری کرے گا وہ چور ہے. اسی طریقے سے شیطان. اچھا شیطان کب سے کہا جانے لگا؟ توجہ کیجیے گا. شیطان کب سے کہا جانے لگا؟ شیطان اس وقت سے کہا جانے لگا جب اللہ نے کہا فخرج انکا رجیم، تو نکل جا تو مردود بارگاہ الہی ہے. اللہ نے جب اپنی مقدس بدن سے اس کو نکال دیا تو شیطان کہا جانے لگا. قدیم عربی زبان اگر آپ دیکھیں نا، اس کے ادب میں جو ہے جب کوئی آدمی سفر کرتا تھا نا تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا شطنا دارہو. جب آدمی اپنے گھر سے دور چلا جاتا تھا سفر کرتے ہوئے تو کہتے ہیں وہ اپنے گھر سے دور ہو گیا. شطنا دارہو وہی سے لفظ ہے شیطان. یعنی شیطان کا مطلب ہے جو مقدس بارگاہ سے نکال دیا جائے اسے شیطان کہا جاتا ہے. توجہ کیجیے گا. جو مقدس بارگاہ سے نکال دیا جائے وہ شیطان ہوتا ہے. جسے جو ہے وہ مقدس شیطان وہاں سے نکالا گیا بدن ملکوت سے تو شیطان کہا جانے لگا. جسے پیغمبر نے اپنی بدن سے نکالا ہو، پیغمبر نے کہا قوم عنی، نکل جاؤ میری بارگاہ سے، تو وہ شیطان اس دن سے کہا جانے لگا. تو جب اپنے رسالت سے جس کو نکالتے پیغمبر تو وہ بھی جو ہے کسی شیطان سے کم نہیں ہے. تو یہ شیطان جو ہے یہ بہکاتا سب کو ہے. اچھا اس شخص کو جس کو پہچانتے ہو نا، پہچاننے والا گنہگار جو ہے پہچان جس کو جس کی شکل دیکھیے، جو بھیس بدل کے آتا ہو، بھیس بدل کے نہ جانے کس بھیس میں آ جائے. بڑے مقدس بھیس میں آ جاتا ہے، بڑے لباس پہن کے آ جاتا ہے اور آنے کے بعد بہکانے کے لیے اس کو جو ہے انبیاء کے پاس چلا جاتا ہے. انبیاء کے گھروں میں چلا گیا. انبیاء جب، لیکن اس وقت تک نبی کے گھر میں نہیں جاتا جب تک نبی جو ہے گھر میں موجود ہو. جیسے جناب حاجرہ کے پاس چلا گیا تھا. جناب حاجرہ کے پاس جس وقت گیا جناب اسماعیل لے کے جا رہے تھے. جناب حاجرہ سے کہنے لگا کہ آپ کو پتا ہے آپ کے بیٹے کو کہاں لے گئے؟ کہاں لے گئے؟ کہا جو ہے ذبح کرنے کے لیے. جناب حاجرہ نے کہا کہ کہیں کوئی باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ نہیں، انہوں نے خواب دیکھا. توجہ کیا، انہوں نے خواب دیکھا. خواب انہوں نے دیکھا تو خواب کو کہا نہیں بیٹے کو آپ نے چھری لے کے گئے، رسی لے کے گئے، اس رسی سے ہاتھ پیر باندھیں گے چھری سے. جناب حاجرہ نے کہا میں کیا کروں؟ جلدی گھر سے باہر نکلو، بچے کو بچا لو. اگر بچے کو بچانا چاہتی جلدی سے بچا لو. جیسے کہا گھر سے باہر نکلو، جناب حاجرہ کہتی لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان تو نہیں ہے. حاجرہ کیسے پہچان لیا کہ میں شیطان ہوں؟ میں تو بڑی میٹھی باتیں کر رہا تھا. جناب حاجرہ کہتی میں تجھے نہیں پہچانتی کہ میں شیطان ہوں. کہا کب پہچانا؟ کہا جب تو نے یہ کہا گھر سے باہر نکلو اور بچے کو بچا لو تو میں سمجھ گئی کہ ابلیس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ جناب حاجرہ نے قیامت تک کے قاعدے کلیہ بتا دیا کہ جب نبی کی بیوی کو گھر سے نکلنے کی پہچانتی ہر ماں ہے کا ہر ماں نہیں، نبی کی زوجہ ہو، نبی کی ماں ہو، وہ پہچانتی ہے. تو جناب حاجرہ نے پہچان لیا. جناب عیسیٰ کے پاس چلا گیا. جناب عیسیٰ ایک بلند مقام پر کھڑے ہوئے تو چوٹی کے اوپر، پہاڑ کی چوٹی پر جا کے کہنے لگا عیسیٰ اگر اس بلند مقام سے تم گر پڑو کہ تمہارے خدا میں اتنی طاقت ہے کہ تمہارا خدا بچا لے گا. جناب عیسیٰ کہتے ہیں ہاں ہمارے خدا میں اتنی طاقت ہے کہ میرا خدا بچا لے گا. کہنے لگا عیسیٰ بھی ذرا کود کے تو بتاؤ، یہاں سے کود کے دکھاؤ. تو جناب عیسیٰ کہتے ہیں تجھے پتا ہے اللہ بندے کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ اپنے پروردگار کا امتحان لے. بندے کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ اپنے پروردگار کا امتحان لے. اسی لیے بتایا کہ دیکھو ہم تمہیں بتا رہے ہیں یہ ابلیس جو ہے ہر شکل میں آئے گا، بہت سی شکلوں میں آئے گا، تبدیل کر کے آئے گا پہچانے کے لیے. لیکن اس کو پہچان کون لیتے کہ ہم مخلص بندے پہچان لیتے ہیں. جو مخلصین ہوتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں. اللہ کی بارگاہ سے نکلا ہے نا تو یہ جو ہے رٹ لگا کے پروردگار لأقعدن علی صراطک المستقیم، میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا. برے راستے پہ نہیں اس نے کہا بیٹھنے کے لیے. یاد رکھیے یہ کہتا اللہ سے قسم کھا کے کہتا پروردگار میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا.
اور جو दाहिनी तरफ से आएगा उसे बहकाऊंगा, जो बाईं तरफ से आएगा उसे बहकाऊंगा, जो सामने से आएगा उसे बहकाऊंगा, जो पीछे से आएगा उसे बहकाऊंगा। अल्लाह ने कहा तू है इब्लीस, तू 4 जिहादों से बहकाएगा मेरे बंदे मोमिन को, मैं 2 जिहादों से बचा लूंगा। परवरदिगार वो 2 जिहादें कौन सी हैं? कहा एक ऊपर की है और एक नीचे की है। तू 4 जिहाद से बहकाएगा, मैं 2 जिहादों से बचाऊंगा। परवरदिगार कैसे बचाएगा? कहा जो मोमिन दुआ के लिए हाथ उठा देगा उसे नहीं गुमराह से कर सकता, तो सजदे में सर रख देगा उसे गुमराह नहीं कर सकता। सबको बहकाएगा। अल्लाह ने इसको निकाल दिया, फखरुजिन्नकारजीम, तुम मरकूब बारगाह इलाही है, ये लानती है शैतान। लेकिन अब जहां पर जो है ये असाब हमारे जिन असाब जिनका जिक्र जो है अल्लाह और उसके रसूल ने, जनाब अबू दर गफ्फारी, सलमान मोहम्मदी, सलमान मोहम्मदी, क्या मर्तबा था जनाब सलमान का। लोग कहते थे सलमान फारसी, इरशाद फरमाते सलमान को सलमान फारसी ना कहा, सलमान मोहम्मदी कहा। तो लोगों ने कहा मुहाजिरीन में अंसार में, बस मेरे सालत में पैगंबर ने फरमाया ना मुहाजिरीन में ना अंसार में, मिन्ना अहलल बैत। और ये मर्तबा मालूम कहां से मिला? हर नमाज के बाद सलमान मोहम्मदी दर फातिमा ज़हरा पे आते थे, अपनी रीश मुबारक से ज़हरा कशी करते थे और कहते थे अस्सलामु अलैका या अहल बैतिन नबुव्वा। इज्जत मिली दर फातिमा ज़हरा के जरिए से। और देखिए जहां दर फातिमा ज़हरा पर जो भी झुक गया उसे मर्तबा इतना मिल गया कि बता दिया। अल्लाहु अकबर। दुनिया जनाब ज़हरा से मुकाबला करना चाहती दुनिया की किसी, पहले दुनिया कनीज़ फिज़्ज़ा का मुकाबला करके देखा। बीवी की कनीज़ जो है जनाब फिज़्ज़ा, हबश की मलका थी, हबश को छोड़ के नाम मैमूना था, हबश की शहजादी थी। उलमा लिखते कि जिस वक्त शहजादी कौनैन की कनीज़ी में आई ना, 20 साल जनाब फिज़्ज़ा ने कुरान से गुफ्तगू की। 2 अफराद हैं, बस मुख्तसर में जुमला दूं, 2 अफराद हैं, एक मौलाए कायनात के गुलाम है जनाब कंबर, और शहजादी की कनीज़ है फिज़्ज़ा। दोनों के इल्म में जमीन और आसमान का फर्क है। जनाब फिज़्ज़ा बहुत बड़ी आलिमा है, मुतकल्लिम बिल कुरान है। जनाब कंबर, अब ये ना कहिएगा कि मैंने गुलू कर दिया। गुलू मैंने पहले कहा, गुलू वो होता है जहां जिसकी हद पता हो। देता अल्लाह है, लेकिन अल्लाह कहता है देखो देता मैं हूं, लेकिन दिलवाता इनके जरिए, इनके बगैर नहीं मिलेगा। इनके बगैर क्यों नहीं मिलेगा? तवज्जो कीजिए। जनाब एक खंबर एक रोज घर में आए, फिज़्ज़ा घर में मौजूद। खंबर ने देखा चारों तरफ घर में हर जगह देखा, मौला नजर नहीं आया। जब मौला नजर नहीं आया तो खंबर ने कहा मौला फिज़्ज़ा मेरा मौला कहाँ गया? कहते हैं मौला कहाँ गया? फिज़्ज़ा कहती खंबर जानना चाहता मौला कहाँ गया? कहाँ गया? अब मेरा मौला आसमानी मखलूक को रिज़्क़ तक़सीम करने के लिए गया। आसमानी मखलूक। कंबर हैरत से कहते हैं फिज़्ज़ा क्या मेरा मौला भी रिज़्क़ तक़सीम करता है? अभी गुफ्तगू कर रहे थे खड़े हुए दोनों हज़रात कि एक मर्तबा कंबर कहता है मैंने क्या देखा, अली का आसमान की तरफ से जमीन के ऊपर हुबूत हो रहा है, नुज़ूल हो रहा है, अली नाज़िल हो रहा है। जब अली आए आने के बाद एक मर्तबा कंबर कहते हैं मुझे देखा, देखने के बाद कहा कंबर फरता बादल ईमान, क्या ईमान लाने के बाद कुफ्र अख्तियार करना चाहता है? क्या तू नहीं चाहता है कि अल्लाह की मखलूक को रिज़्क़ मेरे जरिए से मिलता है? मैं अली अल्लाह के मखलूक को अल्लाह के हुक्म से रिज़्क़ देता हूँ। रिज़्क़ जो है तक़सीम करना मेरा काम है। और जो हज़रात देखेंगे बोल जो सबसे बड़ा होता है ना, जो सबसे बड़ा होता है वो फायदा नहीं बनाता। जो सबसे बड़ा होता है वो फायदे नहीं बनाता, उसका काम होता है दस्तखत करना। शब कद्र में आप क्या करते हैं? शब कद्र में सारे अमाल किसके पास पहुंचते हैं? इमाम ज़माना के पास पहुंचते हैं। इमाम ज़माना के पास जब पहुंचते हैं, तकदीर उमर कौन करता है? इमाम ज़माना करते हैं पूरे साल के। तकदीर उमर इमाम ज़माना का काम है। कौन क्या करेगा, कौन हज पे जाएगा, कौन ज़ियारत पे जाएगा, किसको कितना रिज़्क़ मिलेगा, ये शब कद्र में अल्लाह ने हमारे लिए रिज़्क़ जो है वो मुहैया किया है। और वो इमाम ज़माना के पैगंबर की ज़ियारत का जो है जुमला, या रसूल अल्लाह, ये कायनात को जो रिज़्क़ मिलता है वो आपके तुफैल में मिलता है। कंबर कहता है अली जैसा कायनात में हमने कोई सफी नहीं देखा कि कोई मांगने वाला आ गया और मांगने वाले ने कहा या अली मैं भूखा हूँ, कंबर रोटी दे दो।
اب آپ نے فاقوں کے جو ہے واقعات سنے نا کہ مولا علی کے گھر میں فاقے، اب اگر علی کے گھر میں روٹی نہ ہوتی تو علی کیسے کہتے روٹی دے دو، روٹی دے دو، کم نہ روٹی دے دو، مولا روٹی دسترخوان میں ہے، میں دسترخوان کے دے دو، اس کا مطلب روٹی دسترخوان میں ہوتی تھی، کہا میں دسترخوان کے دے دو، کہا دسترخوان جو ہے اونٹ پہ ہے، کہا میں اونٹ کے دے دو، کہا اونٹ قطار میں ہے، میں قطار کے دے دو، اس کا مطلب قطاریں علی کے پاس ہوتی تھی، اور کہا اونٹ قطار میں، کہا میں قطار کے دے دو، نہار ناکا کمبر پکڑے ہوئے کھڑے تو فوراً کمبر نے چھوڑ دی، کہ اسے کمبر نے چھوڑی تو ایک مرتبہ کہا کمبر نہار ناکا کو چھوڑ دی، کہا دیکھ نہیں رہا علی کا دریائے سخاوت جوش میں ہے، کہیں علی یہ نہ کہہ دے میں کمبر کے دے دو، لیکن علی نے اتنا مرتبہ دیا کمبر کو، لے کے جاتے ہیں کمبر کو، کمبر جیسا غلام کسی کو ملنے والا نہیں، اور علی جیسا آقا بھی، مولا لے کے جاتے ہیں بازار کمبر کو، اور جا کے جو ہے بہترین لباس خریدتے، قیمتی لباس، اور قیمتی لباس خرید کے، اور ایک جو ہے کم پیسے والا جو ہے لیکن امیر المومنین، خود امیر المومنین کم قیمت والا خود رکھا اور زیادہ قیمت والا کمبر کو دیا، کمبر کہتے ہیں مولا یہ تو آپ کے اوپر زیادہ بہتر لگے گا، کہا کمبر نہیں تم جوان اور تمہارے اوپر یہ زیادہ بہتر لگے گا، اپنے غلام کو جو قیمتی لباس دلوائے اسے علی کہتے ہیں، کمبر کو جو ہے لباس دلوائے، تو کمبر بڑا مرتبہ ہے، کیوں؟ آل محمد کے در کے غلام ہیں، خدمتیں کی ہیں، اور ویسے ہی جناب فضہ ہے، متکلم بالقرآن، 20 سال قرآن سے گفتگو، صرف ایک مثال جو ہے جناب فضہ، جب شہزادی کونن کی قریبی میں آئی ہے تو کوئی پوچھتا تھا فضہ یہ مرتبہ تمہیں کہاں سے ملا؟ کہ یہ در فاطمہ زہرا کا شرف، یہ آل محمد کی خدمت کا شرف ہے، وہاں کی حبش کی ملکہ چھوڑ جو ہے دیکھیں وہ فضہ جس کے لیے قرآن کی آیات نازل ہوئی، اور قرآن کی آیات کون سی دیکھیں کتنا مرتبہ جناب فضہ کو شہزادی کونن میں دیا، مرتبہ یہ ہے کہ اگر سورہ دہر نازل ہوتا ہے تو سورہ دہر کے نزول میں فضہ کا پورا حق، فضیلت میں پیغمبر نہیں سورہ دہر کیا ہے، لیکن دنیا والوں میں مسلمانوں میں اور آل محمد میں فرق یہ ہے، اصحاب میں اور اہل بیت میں فرق یہ ہے، اصحاب وہ ہیں جو قرآن کی آیتوں کا انتظار کرتے ہیں آیت نازل ہو تو ہم عمل کریں، آل محمد وہ ہیں کہ قرآن انتظار کرتا ہے کہ یہ عمل کریں اور ہم آیت بن کے نازل ہو، انہوں نے روٹیاں دی، انہوں نے ان کی قریب فضہ نے روٹیاں دی، 3 دن روٹیاں گئی ہیں، واقعی تو ذہن میں واقعہ نہیں پڑھنا، 3 دن روٹیاں گئی، اب شہزادی کا کام ہی ہے کہ ایک دن روٹی خود پکاتی، ایک دن فضہ سے پکوائی، ایک دن خود پکائی، ایک دن فضہ سے پکوائی، اگر پہلے دن فضہ نے پکائی تو دوسرے دن شہزادی کی، تیسرے دن پھر فضہ کی، یا تو 2 دن کی پکی ہوئی روٹیاں جناب فضہ کی ہیں یا 2 دن کی جناب شہزادی کونین کی ہیں۔ اچھا جو روٹی لینے کے لیے آتا ہے وہ کھائے گا نہیں، جو روٹی لینے کے لیے آیا ہے نا کھائے گا نہیں، اچھا جب کھائے گا نہیں تو لینے کے لیے کھائے کون؟ کہا میں تو رضوان جنت ہوں، کھاؤں گا نہیں، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جب کھائے گا نہیں تو لینے کے لیے کیوں آیا؟ کہا لینے اس لیے آیا ہوں روٹیاں یہاں سے لے کے جاؤں گا، جنت کی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ لیکن مریم بنت عمران مرتبہ اتنا تھا کہ جناب مریم محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو جناب زکریا ان کی کفالت کرتے تھے، اور کفالت کرتے ہوئے جناب زکریا کہتے کہ میں محراب عبادت سے باہر جاتا تھا نا اور جو ہے دروازے کو مقفل کر کے جاتا تھا تو صرف مریم ہوتی تھی، مریم کے آس پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، جب میں باہر سے اندر آتا تھا جب میں مریم کے پاس دیکھتا تھا کھانے رکھے، میوجات رکھے، پھل رکھے، جناب زکریا کہتے ہیں مریم یہ کھانے کہاں، جب میں گیا تو کچھ بھی نہیں تھا، اب میں آیا ہوں تو یہ کھانے رکھے، یہ میوجات، پھلوں کا تو ابھی زمانہ نہیں، جناب مریم کو مسکرا کے کہتی ہے ہاں من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، مریم وہ ہے اگر محراب عبادت میں کھڑی ہو تو جنت سے کھانے آتے ہیں، فاطمہ زہرا رہتی زمین پر ہے، پکی ہوئی روٹیاں جنت لے جاتی ہیں۔ تو جس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں نعمات جنت بنے اسے فضہ کہتے ہیں۔ 20 سال قرآن سے جناب فضہ جا رہی اپنے بیٹوں کے ساتھ حج پہ،
حج پہ جاتے ہوئے جناب فضہ نے اپنے بیٹوں کے ساتھ حج پہ جا رہی تھی، تو جاتے ہوئے ایک مرتبہ جناب فضہ اپنے بیٹوں کے ساتھ قافلے سے جدا ہو گیا، قافلے سے الگ ہو گئی، قافلے سے الگ ہو گئی تو اکیلے تنہا تنہا جا رہی تھی، وہ اونٹ کے اوپر سوار۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ بیوی جو ہے صحرا میں تنہا تنہا سوار ہو کے جا رہی ہے اونٹ کے اوپر، تو میں جلدی سے پوچھوں یہ بیوی کون ہے اور کہاں جا رہی ہے، کیا وہ راستہ بھٹک گئی ہے، اس کے ساتھ قافلہ کوئی نہیں ہے، اکیلے جا رہی۔ ایک مرتبہ وہ شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے جناب فضہ کو سلام، دیکھیے بہت بڑا اس میں ہمارے لیے جو ہے درس ہے، جناب فضہ کو سلام نہیں کیا، بغیر سلام کیے ہوئے اس نے آگے جناب فضہ سے پوچھا بیوی آپ کون ہیں اور کہاں جا رہی ہیں؟ جیسے اس نے کہا کہ دیکھیے متکلم بالقرآن، بیوی آپ کون ہیں اور کہاں جا رہی ہیں، کہتے جیسے میں نے سوال کیا بیوی سے بغیر سلام کیے ہوئے، جناب فضہ نے فوراً قرآن کی آیت پڑھ دی، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پہلے سلام کر پھر پہچان لے گا کہ میں کون ہوں۔ کہتے جیسے ہی بیوی کو میں نے فوراً سلام کیا تو میں نے کہا بیوی کیا آپ راستہ بھول گئی ہیں؟ تو قرآن کی آیت پڑھ دی جسے اللہ ہدایت دے دے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں بتایا کہ میں راستہ بھٹک گئی، کہا آپ حج میں جا رہی ہیں تو مطلب فوراً قرآن کی آیت، وہ اللہ وہ ہے ینادون بمکان بعید، وہ اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کو بڑی دور سے بلاتا ہے، آواز دیتا ہے۔ تو سمجھ گیا کہ بیوی حج پہ جا رہی، کہا بیوی آپ حج پہ جا رہی، ابھی بھی یہ نہیں کہتی میں حج پہ جا رہی۔ قرآن کی آیت پڑھ کے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ نے لوگوں کے اوپر حج واجب قرار دیا جن کے پاس استطاعت ہے۔ کہا وہ کام میں سمجھ گیا کہ بیوی حج پہ جا رہی، کہا بیوی آپ تنہا جا رہی ہیں آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تو بیوی نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ کوئی اور ہے، فوراً آپ نے میرا قرآن کی آیت پڑھ دی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زینت ہے، دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہے۔ کہ سمجھ گیا کہ بیوی تنہا نہیں، بیوی کے ساتھ کم از کم 3 بیٹے ہیں، کیونکہ بیوی نے آیت میں لفظ بنون استعمال کیا، اگر ابن استعمال کرتی تو ایک ہوتا المال والبنون، اس کا مطلب کم از کم بیوی کے ساتھ 3 بیٹے۔ کہا بیوی آپ تنہا، تو ایک مرتبہ فوراً کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں کوئی خدا ہوتے تو یہ کائنات فاسد ہو جاتی۔ تو کہنے لگا میں سمجھ گیا کہ بیوی قافلے کے ساتھ جا رہی ہیں اور قافلے سے بھی چل گئی ہیں۔ تو مسئلہ جب میں نے پوچھا بیوی آپ کے بیٹوں کا نام کیا ہے تو نام نہیں بتایا، فوراً قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہیں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ کا کتاب کو لے لو، اور انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، کہتا میں بیوی سے سوال کر رہا تھا اور بیوی قرآن کی آیتیں پڑھ رہی تھی، وما محمد الا رسول جب پڑھا تو میں سمجھ گیا بیوی کے ایک بیٹے کا نام محمد ہے۔ یا یحییٰ جب پڑھا تو میں سمجھ گیا بیوی کے ایک بیٹے کا نام یحییٰ ہے۔ انی عبداللہ جب کہا تو میں سمجھ گیا بیوی کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے۔ جس فاطمہ زہرا کی تعلیم سوال کے جواب میں قرآن کی آیتیں پڑھے، مرتبہ کیا ہوگا؟ فاطمہ نے مرتبہ یہ دیا کہ سورہ دہر میں جناب فضہ کا مرتبہ حاصل، فضہ متکلم بالقرآن، اور آل محمد کی سب سے بڑی محافظ اگر کوئی ہے جناب فضہ۔ یہ فضہ کا مرتبہ یہ کہ جہاں حسنین جو ہے ماں کہہ کے بتا، ماں کہہ کے، فضہ نے امام حسن و امام حسین کو چکیاں پیس کے پالا تھا۔ جناب فضہ کا بڑا مرتبہ ہے، جہاں حسنین جو ہے جناب فضہ جو ہے روز عاشور امام حسین نے جملہ کہا ہے، فضہ جب امام حسین علیہ السلام سب کو رخصت کرتے ایک ایک یا زینب و یا ام کلثوم علیکم منی السلام، زینب تم پر میرا آخری سلام، ام کلثوم تم پر، سب کو سلام کہہ کے امام حسین خیمے سے جب باہر نکلنے لگے نا تو نکلتے ہوئے ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلنا چاہتے جناب فضہ دامن تھام لیتی، تو دامن پکڑ کے اپنی طرف کھینچ کہتی ہیں حسین مجھے کس کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں؟ حسین آپ کو پتا ہے کہ میں نے جو آپ کو پالا ہے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ فضہ نے جیسے یہ جملہ کہا چکیاں پیس کے پالا ہے، امام فرماتے فضہ اگر تم نے مجھے چکیاں پیس کے پالا ہے نا تو حسین نے بھی تجھے ماں کے بعد کبھی ماں سے کم نہیں سمجھا۔ بہت مرتبہ جا رہے تھے، لیکن اداکاروں
فضہ جو ہے جناب زینب کی محافظہ کا نام ہے فضہ. ہر مرحلے کے اوپر فضہ جو ہے جناب زینب کے سامنے سپر بن کے آ جاتی تھی. اور آپ کے اذان عالیہ مسائل کی طرف متوجہ ہو گئے. آج مجھے جو ہے متوجہ کیا کہ آج ان شہزادوں کا ذکر ہو جائے جو شہزادے جناب زینب کے اور محمد. کربلا میں دیکھیں بعد میں قاتل کہتے ہیں جتنے بھی شہید ہیں نا تو وہ شہید ایسے ہیں جن شہیدوں کے جسم کے اوپر نہ کوئی بری زرہ آتی تھی نہ سر کے اوپر خود آتا تھا اور قد ان کے اتنے چھوٹے تھے جب وہ تلوار حمایت کرتے تو زمین کے اوپر خط کرتی ہوئی جاتی تھی. راوی سے پوچھا وہ بچے کون تھے؟ کہا ایک قاسم ابن حسن اور دوسرے عون محمد. یہ دونوں شہزادے شب عاشور جناب زینب نے خیمے میں بٹھا کے کہا بچوں اپنی جو ہے جان سب سے پہلے آقا کے اوپر قربان کرنا مولا پہ اپنے محمود کو سب سے پہلے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہتے کہ زینب نے اپنے بچوں کو بچا لیا. نہیں بیٹا سب سے پہلے تمہیں پتا ہے اور محمد تمہیں شجاعت دو طرف سے ملی ہے. مانگو کی طرف سے کہا تمہیں ننیہال سے بھی شجاعت ملی ہے ننیہال سے بھی شجاعت ملی ہے. مانگو طرف سے کہا تمہارے نانا علی لشکر کی علم بردار تھے رسول کے لشکر کی علم بردار اور تمہارے دادا جعفر طیار ننیہال سے بھی شجاعت ننیہال سے بھی شجاعت. تو دونوں شہزادے ماں سے کہتے ہیں ماں جب ننیہال سے بھی ہمیں شجاعت ملی ننیہال سے بھی شجاعت ملی تو کل کربلا کی لشکر کی علمداری ہمیں ملنی چاہیے نا. تمہارے کربلا کے علمدار کا نام ہے عباس. ہمارے ماموں عباس کربلا کے لشکر علمدار اور دونوں شہزادوں کو جناب زینب نے شب عاشور سمجھاتی رہی. جیسے اس لیے عاشور ہوئی نا تو جناب زینب نے دونوں شہزادوں کو زرہ پہنائی سر پہ خود رکھا تلوار حمایت کی کہا جاؤ بچوں جانے کے بعد اپنے ماموں سے اجازت لو. حسین اور عباس نے اور محمد کو گھوڑوں پہ سوار کیا. اب دونوں شہزادے جو سوار ہو کے میدان جنگ میں دبائے ہیں نا میدان کربلا میں جس وقت حملہ کیا تو راوی کہتا ہے ایسا لگ رہا تھا میدان کربلا میں کہ ایک طرف جعفر طیار آ گئے اور ایک طرف سے مولا کائنات نے حملہ کر دیا. الامان الحفیظ کی سنائیں آ رہی تھی. اسی اثناء میں شہزادے جنگ کرتے ہوئے ہمارے فرات کی طرف گئے. 3 دن شہزادے ایک مرتبہ پانی کی طرف یہ دھان نے تو محمد نے آواز دی بھیا اماں کی وصیت یاد ہے نا اماں کی وصیت کو یاد رکھنا. دونوں شہزادے میرے فرات سے واپس آ گئے اور واپس آنے کے بعد جنگ کرتے ہوئے ایک مرتبہ جب گھوڑے سے زمین پہ گرے ہیں نا اور گرتے ہی جناب محمد نے امام حسین کو آواز دیا یا اماں ودرکی یا آقا ودرکی اے میرے ماموں میری مدد کے پہنچیے. حسین و عباس پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد محمد کے بنانے میں پہنچے تو پہنچنے کے بعد ماموں کو سر رکھا اور سر رکھنے کے بعد کہا اے بیٹا محمد کوئی کمینہ ہے کوئی آدمی ہے. ماموں ایک میری ماں کے سامنے میری گواہی دے دیجیے گا. کہا بیٹا کیا گواہی بنوانا چاہتے ہو؟ کہا ماموں جب ہم گھر سے خیمے سے نکلے تھے نا تو میری ماں نے کہا تھا بیٹا محمد بیٹا محمد دیکھو اگر جنگ کرتے ہوئے ترائی کی طرف جانا نا ترائی کی طرف جانا تو ترائی کی طرف جاتے ہوئے پانی کی طرف پانی نہ پینا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے خیمے میں سکینہ چاہتی ہے. اور ہمارے ہوٹوں کی طرف دیکھ لے ہم جنگ کرتے ہوئے گئے تھے لیکن ہم نے خوراک کی طرف پانی کو نہیں پیا. اور یہ کہتے دونوں شہزادوں کی جب روح کا بدن سے پرواز کر رہی نا تو دونوں شہزادوں کے لاشیں اٹھائے اور اٹھانے کے بعد لوگ خیمے میں آئے مضمون کربلا اور جناب عباس اور کہا زینب کے شہزادوں کے جنازے آ گئے. جناب زینب کے اور محمد کو لاشوں پہ آئے نا تو جناب زینب نے لاشوں کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد جملہ کہا میرے بھائی اور محمد تیری ماں تمہارے اوپر نہ ہونے کی. اور واقعی کربلا میں جناب زینب اور محمد کبھی یاد کر کے نہیں ہوئی. جناب زینب کو نہیں پوچھا دینا ہے آپ نے جناب سیدہ بن گلزار کا آج پوچھا دے زینب کیونکہ آج میں آپ کے بچوں کو آپ کا پوچھا دے اپنے بچوں کو یاد کرتے نہیں ہوئی. کربلا سے بعد شام آ گئی. شام سے جب رہائی کا حکم ملا اور جناب زینب نے اپنے تبرکات مانگے تو بہت سارے تبرکات آتے رہے نا. ہر تبرک کو حبیبی لیتی رہی. راوی کہتا جب چلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں آئی تو ان نے رباب نے گود پھیلائی اور میرے لال طرح جھولا آ گیا. اداداروں کی
अपने अपने तबरुकात लेती रही। जब सरहाय शोहदा आना शुरू हुए तो हर बीवी अपने वारिस का सर लेती रही। फिर मर्तबा मुस्लिम का सर आया, हबीब मोहम्मद ने मदाए का सर आया तो बेगम हबीब ने बहुत आगा वो शहरा दी। हर बीवी अपने वारिस का सर लेती रही। अली अकबर का सर आया, उनमें लैला का वो शहराई, हाँ मेरे लाल अली अकबर का तुझे ले लूं। कासिम का सर आया, उनमें फरवा ने। अली अकबर का सर आया, उनमें रबाब ने। हर बीवी अपने वारिसों का सर लेती रही। इसी असना में दो नन्हे नन्हे सर आए। अदादारों उस्मान को देखिएगा, नन्हे नन्हे दो सर आए। इन सरों का कोई लेने वाला नहीं खड़ा हुआ। कैसे कोई नहीं खड़ा हुआ तो शाम की बात कहती है शायद इन बच्चों की मां मर गई, ऐसा कोई वारिस नहीं मौजूद है। अब घर में से बर्दाश्त न हुआ, पहले से खड़े होकर कहती ये जुमला न कहे, ये मां को भी आनंदा है, लेकिन मां अपने बच्चों का मातम नहीं करेगी और मोहम्मद का मातम नहीं। जब हुसैन का सर आया, ज़ैनब ने आगोश बढ़ाई, हाँ मेरे मादार हुसैन। ज़ैनब ने रफ्तार से रफ्तार रखा और अदादारों को उठा लिया। भैया ज़ैनब को यमानुम की हिफाजत न कर सकी, ज़ैनब नहीं हुई, वापस करबला आ गई। ज़ैनब और मोहम्मद को याद करके नहीं गई। तो मतलब ज़ैनब जब मदीने वापस आई है ना, मदीने में जो अहले हरम का उनका वापस सब जुमले में आ रहा और आपने फुर्सा दिया, खुदा आपके कुर्से को कबूल फरमाए। ज़ैनब मदीने आ गई। मदीने जब ज़ैनब आई है ना तो जनाब ज़ैनब मदीने पहुंची और पहुंचने के बाद जनाब उम्मुल बनीन ने इस्तकबाल किया और जनाब उम्मुल बनीन और अहले बैत जो है हुए थे, अहले बनी हाशिम में पहुंचे तो सबसे पहले जो काफिला जो करबला से लुट के गया था ना, सबसे पहले कब्र पैगंबर पे पहुंचा। सबने जाके पैगंबर को पुरसा दिया, या रसूलल्लाह आपके लाल हुसैन का मैं पुरसा दे रहा हूँ। 72 शोहदा का जब पुरसा दे चुके ना तो जनाब ज़ैनब जो जाती है और जाने के बाद कहती है बेटा सैयद सज्जाद कुछ देर के लिए मुझे नाना के रोज़े में तन्हा छोड़ दे, मैं तेरे नस्ल नाना से कुछ तन्हाई में गुफ्तगू करना चाहती हूँ। सैयद सज्जाद बाहर आ गए। जनाब ज़ैनब जो है ताबीज़ क़ब्र पैगंबर पे हाथ रखी है, ना आपकी बेखुद नवासी जो है ज़ैनब आई है, आपके लिए सुनवाई लेके आई है। आपका लाल हुसैन करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया और मेरे भाई हुसैन को 3 दिन पसे गर्दन से जमा किया गया। नाना आपकी नमाज जनाजा मलाइके मुक़र्रबीन में पढ़ी थी, हुसैन की नमाज जनाजा कोई पढ़ने वाला नहीं था। जनाब ज़ैनब को मसीहा पढ़ती रही और पढ़ने के बाद अगर जुमला कहा जुमला सुनिएगा कि मतलब जनाब ज़ैनब कहती है नाना अगर आपके पहलू में नाम हरम दफन न होते तो ज़ैनब चादर हटाकर बाजू में खाती, बाजू में रस्सियों के निशान दिखलाती कि आपकी उम्मत ने बाजू में रस्सियां बांधी, तैयार जाया नाना उम्मत ने ये मदालिम ढाए। नाना जनाब ज़ैनब फरियाद करती रही और यहाँ से फरियाद करके जनाब ज़ैनब उठी। अब कब्र मादर पे गई, खत्म कर दी नबी खुदा आपने फुर्सा दिया। ज़ैनब कब्र मादर पे पहुंची और पहुंचने के बाद माँ आपकी बेटी ज़ैनब आई है, आपको आपके लाल हुसैन का पुरसा देने के लिए आपको 72 का पुरसा, ज़ैनब ने 72 का जब पुरसा दे दिया, देने के बाद ज़ैनब खड़ी हुई और घर की तरफ जाना चाहती है। एक मार्गी रानी कहता ज़ैनब को कुछ याद आया, शहजादी को देखकर कुछ याद आया ना, माँ की लहर पे बैठी जाके जनाब ज़ैनब बैठ गई, दोनों कोहनियां माँ के पीछे पे रखी, दोनों हाथ अपने रफ्तार पे रखे और रखने के बाद जुमला कहा अम्मा वाला जनाब जुमला अम्मा मैंने आपको आपके लाल हुसैन का पुरसा दिया, आपको 72 का पुरसा दिया। अम्मा ज़ैनब को साल गुजर गया, किसी ने माँ करके न पुकारा, अम्मा अम्मा मोहम्मद नारे गए, अम्मा मजारों में गई, अम्मा में घर जा रही हूँ, अब्दुल्ला मुझसे पूछेंगे सलाम मोहम्मद के बारे में क्या बताऊंगी। और ज़ैनब जब घर पहुंची सलाम मोहम्मद की बारगाह को देखा, बारगाह को देखते ही एक मरतबा ज़ैनब ने अर्जी हमारी
Muka
کے کلیا کربل وسان والیا سانجاں موکا گیا اجڑی نو چھڈ کے کلیا کربل وسان والیا سانجاں موکا گیا اجڑی نو چھڈ کے کلیا کربل وسان والیا سانجاں موکا گیا اجڑی نو چھڈ کے کلیا کربل وسان والیا سانجاں موکا گیا اجڑی نو چھڈ کے کلیا کربل وسان والیا سانجاں موکا گیا اجڑی نو چھڈ کے کلیا کربل وسان والیا سانجاں موکا گیا اجڑی نو چھڈ کے کلیا کربل وسان والیا سانجاں موکا گیا اجڑی نو چھڈ کے کلیا کربل وسان والیا سانجاں موکا گیا اجڑی نو چھڈ کے کلیا کربل وسان والیا سانجاں موکا گیا اجڑی نو چھڈ کے کلیا کربل وسان والیا سانجاں موکا گیا اجڑی نو چھڈ کے کلیا کربل وسان والیا سانجاں موکا گیا اجڑی نو چھڈ کے کلیا کربل وسان والیا سانجاں موکا گیا اجڑی نو چھڈ کے کلیا کربل وسان والیا سانجاں موکا گیا اجڑی نو چھڈ کے کلیا کربل وسان والیا سانجاں موکا گیا اجڑی نو چھڈ کے کلیا کربل وسان والیا سانجاں موکا گیا اجڑی نو چھڈ کے کلیا کربل وسان والیا سانجاں موکا گیا اجڑی نو چھڈ کے کلیا کربل وسان والیا سانجاں موکا گیا اجڑی نو چھڈ کے کلیا کربل وسان والیا سانجاں موکا گیا اجڑی نو چھڈ کے کلیا کربل وسان والیا سانجاں موکا گیا اجڑی نو چھڈ کے کلیا کربل وسان والیا سانجاں موکا گیا اجڑی نو چھڈ کے کلیا کربل وسان والیا سانجاں موکا گیا اجڑی نو چھڈ کے کلیا کربل وسان والیا سانجاں موکا گیا
दसवीं लंघ गई है क्यों वादा भुल गया है सतवीं नूं आण वालिया सांझा मुका गया है उजड़ी नूं छड़ के कलिया करबल वसाउण वालिया सांझा मुका गया है उजड़ी नूं छड़ के कलिया करबल वसाउण वालिया सांझा मुका गया है उजड़ी नूं छड़ के कलिया करबल वसाउण वालिया सांझा मुका गया है दसवीं लंघ गई है क्यों वादा भुल गया है सतवीं नूं आण वालिया सांझा मुका गया है उजड़ी नूं छड़ के कलिया करबल वसाउण वालिया सांझा मुका गया है उजड़ी नूं छड़ के कलिया करबल वसाउण वालिया सांझा मुका गया है उजड़ी नूं छड़ के कलिया करबल वसाउण वालिया सांझा मुका गया है दसवीं लंघ गई है क्यों वादा भुल गया है सतवीं नूं आण वालिया सांझा मुका गया है उजड़ी नूं छड़ के कलिया करबल वसाउण वालिया सांझा मुका गया है उजड़ी नूं छड़ के कलिया करबल वसाउण वालिया सांझा मुका गया है उजड़ी नूं छड़ के कलिया करबल वसाउण वालिया सांझा मुका गया है तेरे आने दिया वीर बैठी आयास लाके उजड़े गराज अकबर हक हाल मेरा आके रावा मैं मल के बैठी कराए इंतजार तेरा करबल वसाउण वालिया सांझा मुका गया है उजड़ी नूं छड़ के कलिया करबल वसाउण वालिया सांझा मुका गया है उजड़ी नूं छड़ के कलिया करबल वसाउण वालिया सांझा मुका गया है उजड़ी नूं छड़ के कलिया करबल वसाउण वालिया सांझा मुका गया है तेरे आण दिया वीर बैठी आयास लाके उजड़े गराज अकबर हक हाल मेरा आके रावा मैं मल के बैठी कराए इंतजार तेरा करबल वसाउण वालिया सांझा मुका गया है उजड़ी नूं छड़ के कलिया करबल वसाउण वालिया सांझा मुका गया है उजड़ी नूं छड़ के कलिया करबल वसाउण वालिया सांझा मुका गया है उजड़ी नूं छड़ के कलिया करबल वसाउण वालिया सांझा मुका गया है दसवीं लंघ गई है क्यों वादा भुल गया है सतवीं नूं आण वालिया सांझा मुका
गया है उजड़ी नू छड़ के कलिया करबल वसाण वाले सांझा मुका गया है उजड़ी नू छड़ के कलिया करबल वसाण वाले सांझा मुका गया है उजड़ी नू छड़ के कलिया करबल वसाण वाले सांझा मुका गया है तेरे आने दिया वीर बैठी आयास लाके उजड़े घरों च अकबर तक हाल मेरा आके रामा मैं मल के बैठी कराए इंतजार तेरा करबल वसाण वाले सांझा मुका गया है उजड़ी नू छड़ के कलिया करबल वसाण वाले सांझा मुका गया है उजड़ी नू छड़ के कलिया करबल वसाण वाले सांझा मुका गया है उजड़ी नू छड़ के कलिया करबल वसाण वाले सांझा मुका गया है 10वीं में लग गई है क्यों वादा भूल गया है 7वीं नू आने वाले सांझा मुका गया है उजड़ी नू छड़ के कलिया करबल वसाण वाले सांझा मुका गया है उजड़ी नू छड़ के कलिया करबल वसाण वाले सांझा मुका गया है उजड़ी नू छड़ के कलिया करबल वसाण वाले सांझा मुका गया है तेरे पैरां दे निशान में कज कज के रोवा अकबर आ जावे चैन मैनू होवे जे कोल असगर कदी मोड़ ले मुहारा उजड़े दा वीर अकबर विछोड़े वसाण वाले सांझा मुका गया है उजड़ी नू छड़ के कलिया करबल वसाण वाले सांझा मुका गया है उजड़ी नू छड़ के कलिया करबल वसाण वाले सांझा मुका गया है उजड़ी नू छड़ के कलिया करबल वसाण वाले सांझा मुका गया है तेरे पैरां दे निशान में कज कज के रोवा अकबर आ जावे चैन मैनू होवे ते कोल असगर कदी मोड़ ले मुहारा उजड़े दा वीर अकबर विछोड़े वसाण वाले सांझा मुका गया है उजड़ी नू छड़ के कलिया करबल वसाण वाले सांझा मुका गया है उजड़ी नू छड़ के कलिया करबल वसाण वाले सांझा मुका गया है उजड़ी नू छड़ के कलिया करबल वसाण वाले सांझा मुका गया है 10वीं में लग गई है क्यों वादा भूल गया है 7वीं नू आण वाले सांझा मुका गया है उजड़ी नू छड़ के कलिया करबल वसाण वाले सांझा
ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਤੇਰੇ ਆਣੇ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਉਜੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਕਬਰ ਤੱਕ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਆ ਕੇ ਰਾਮਾ ਮੈਂ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਕਰਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇਰਾ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਤਸਬੀਹ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਵਾਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਸਤਵੀਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰ ਕਰਬਲ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆ ਕੇ ਵੀਰਨ ਮੈਨੂੰ ਰੁਵਾਵੇ ਪਲ ਪਲ ਓ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਸੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਵੇਖਾਂ ਨਾ ਸੇਰਾ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰ ਕਰਬਲ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆ ਕੇ ਵੀਰਨ ਮੈਨੂੰ ਰੁਵਾਵੇ ਪਲ ਪਲ ਓ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਚਾਏ ਤੈਨੂੰ ਸੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਵੇਖਾਂ ਨਾ ਸੇਰਾ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਤਸਬੀਹ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਏ ਕਿਉਂ ਵਾਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ ਸਤਵੀਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਕਰਬਲ ਵਸਾਣ ਵਾਲਿਆ
आसाना मुका गया है तेरे पैरों दे निशान में कज कज करो मरक में आ जावे चैन मैनू ओ बेटे बोल हंसने कदी मोर ले मुहारा उजड़े दा मेरे अकबर बिछोड़े मकान वाले आसाना मुका गया है उजड़ी छड़ के कलिया करबल उजड़ी छड़ के कलिया करबल बसान वाले आसाना मुका गया है उजड़ी छड़ के कलिया करबल बसान वाले आसाना मुका गया है तो शादी तेरी होवे आवा मैं वीर करबल तेरी याद आके वीर मैं दूर वाले पल पल ले मेरे दिल दा छाए तुमसे लग दे देखा ना से लाड़ वाले आसाना मुका गया है अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या बाइसल हुदा, अस्सलामु अलैकुम या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न अमीरुल मुमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसिय्यीन, अस्सलामु अलैकुम या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यिदतिन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम मौलाया व अला अंसारिकल मुस्तशहदीन माकाजिबिन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम या मुइनज़ ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैकुम या मुग़ीस अश-शिय्यत व ज़वाल फ़ी यौमिल ज़लाल, अस्सलामु अलैकुम या अनीसन नफ़ूस, अस्सलामु अलैकुम अय्युहल मज़मूम बिअल-लजूज, अस्सलामु अलैकुम मौलाया व अला आबाइक अस्सवाति व अबनाइकल अर्बा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या साहिबल अस्र व ज़मान, अलामान मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैकुम या खलीफ़तुर रहमान, अस्सलामु अलैकुम या दाफ़िअ ज़ुल्म वल उद्वान, अस्सलामु अलैकुम या कामिल कुफ्र व तुग़यान, अस्सलामु अलैकुम या दाफ़िअ ज़ुल्म वल उद्वान, अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मख़रजक व ज़ख़ूरक, अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि